صلی علی محمد وآل محمد. عرفان نقوی صاحب کی جانب سے 5 مجالس کا آغاز کل ہو چکا ہے، جس کی کل پہلی مجلس تھی، جس میں ذیشان صاحب نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ان کے حال کا مرثیہ پیش کیا، اور اس کے بعد کچھ مرثیے کے حوالے سے اسحاق صاحب نے گفتگو کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تحت الاسخانی میں کتنا خوبصورت مرثیہ، کتنے خوبصورت انداز میں سید علی نقوی صاحب نے پیش کیا. 130 سال پرانا مرثیہ آپ نے سماعت فرمایا. یہ جو 5 مجالس کا سلسلہ ہے، اس کی آج یہ دوسری مجلس، جس کا آغاز جیسا کہ کل کہا جا چکا تھا، اور آپ نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا، جو وقت دیا تھا 8:30 بجے، 8:30 بجے اس مجلس کا آغاز آج کلام الہی کی تلاوت سے عرفان صاحب نے کر دیا تھا. اس کے بعد رئیس صاحب نے سوز خوانی کا فریضہ انجام دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کا مرثیہ آپ پیش کر رہے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آئیے سفر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دو. ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. مطلب عرض کیا ہے، دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ سر در آل محمد پا جھکائے ہوئے ہیں. آباد بھائی، سر در آل محمد پا جھکائے ہوئے ہیں، سر در آل محمد پا جھکائے ہوئے ہیں، اپنے خالق سے ہم ایک رشتہ بنائے ہوئے ہیں. سر در آل محمد پا جھکائے ہوئے ہیں، اپنے خالق سے ہم ایک رشتہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے خالق سے ہم ایک رشتہ بنائے ہوئے ہیں. جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام، جس کا جی چاہے یہاں آ کے جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام. ہم ازا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے یہاں آ کے سمجھ لے اسلام. ہم ازا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں، ہم ازا خانہ شبیر سجائے ہوئے ہیں. حکم ہوا ہے 3-4 شعر سماعت فرما لیجئے. نظم طویل ہے، پیغام کربلا کے عنوان سے اپنے نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں. چند شعر سماعت فرما لیجئے. اس میں دیکھیں نقوی صاحب کا طور سے رہا ہوں. کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو. پیغام کربلا ہے. کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو، جہاں کو اپنا بنانا اگر حسین کے ہو، جہاں کو اپنا بنانا اگر حسین کے ہو. جہاں بھی ظالم و جابر اٹھائیں اپنا سر، جہاں بھی ظالم و جابر اٹھائیں اپنا سر، وہاں پہ سر نہ جھکانا اگر حسین کے ہو، وہاں پہ سر نہ جھکانا اگر حسین کے ہو. وہاں پہ سر نہ جھکانا اگر حسین کے ہو. عمل تمہارا بتائے گا خود ہی شجرے کو.
بالکل فعل ممتنع میں کہنے کی کوشش. عمل تمہارا بتائے گا خود ہی شجرے کو، عمل تمہارا بتائے گا خود ہی شجرے کو، پڑے نہ تم کو بتانا اگر حسین کے ہو، پڑے نہ تم بتانا اگر حسین کے ہو. امام کا خطبہ آخری سب کی نظروں میں محفوظ ہے، خاص طور سے دیکھیں کلوائے دیکھیں گا. حلال رزق سے بھرنا ہے پیٹ بچوں کا، حلال رزق سے بھرنا ہے پیٹ بچوں کا، حرام لقمہ نہ کھانا اگر حسین کے ہو، لقمہ نہ کھانا اگر حسین کے ہو، لگے نہ رہنا فقط اپنے کام میں ہر دم. دیکھیے گا لگے نہ رہنا فقط اپنے کام میں ہر دم، لگے نہ رہنا فقط اپنے کام میں ہر دم، کسی کے کام بھی آنا اگر حسین کے ہو، کسی کے کام بھی آنا اگر حسین کے ہو، اگر کہیں سے بھی گزرے حسین کا پرچم، اگر کہیں سے بھی گزرے حسین کا پرچم، تو گھر میں بیٹھ نہ جانا اگر حسین کے ہو، تو گھر میں بیٹھ نہ جانا اگر حسین کے ہو، تو گھر میں بیٹھ نہ جانا اگر حسین پہ ہو، تو گھر میں بیٹھ نہ جانا اگر حسین کے ہو. تمام اشعار چھوڑتے ہوئے ایک شعر آخری خاص طور سے سماعت کرنے. جہاں بھی ہوتی نظر آئے دوستو غیبت، جہاں بھی ہوتی نظر آئے دوستو غیبت، وہاں کبھی بھی نہ جانا اگر حسین کے ہو، وہاں کبھی بھی نہ جانا اگر حسین کے ہو، کسی کا دل نہ دکھانا اگر حسین کے ہو، جہاں تو اپنا بنانا اگر حسین کے ہو. ایک بار بلند آواز بنا رہے سلوات پڑھ دیجیے. بڑے بھائی عرفان صاحب کا حکم تھا، بہرحال میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے. حضرات اب یہ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے سید علی نقوی صاحب، اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سید علی نقوی صاحب ایک علمی، ادبی، مذہبی اور ایک بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، IIT سے B.Tech کیا، اور اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل گروپ میں ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دی. اس کے علاوہ آج جو مجلس خطاب فرمائیں گے وہ ان کا موضوع ہے خاص طور سے، کیونکہ
آپ کے بڑے تجربے ہیں بزنس کے حوالے سے. دیکھیں آج ہمیں ضرورت ہے ہماری مجالس کو بھی کہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات پر بھی نظر رکھتے ہوئے ممبر سے گفتگو ہونی چاہیے. اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے. یعنی ہمیں یقیناً سب سے بڑا مسئلہ تو روزی کا ہوتا ہے, روزگار کے لیے آدمی کیا کرے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ امام کا قول ہے کہ حلال رزق سے بھرنا ہے پیٹ بچوں کا, حرام لقمہ نہ کھانا اگر حسین کے ہو. تو جب حلال رزق ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیسا راستہ دیکھنا ہے, کدھر جانا ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی یہ گائیڈ لائن ہمیں ایسی جگہ سے مل جائے جس کا بڑا تجربہ ہو اور جس کے تجربے کی ہم دیکھ بھی رہے ہوں رزلٹ, کہ آج یہاں دیکھ رہے ہیں آپ اربن بازار کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور اب ماشاءاللہ حیدرآباد جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی چین کا آغاز ہونے والا ہے. انشاءاللہ پورے ملک میں وہ چین پھیل جائے گی. انشاءاللہ وہ خبر بھی آپ کو جلد سننے کو ملے گی. ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے. تو یہ آج کے اس مجلس کا ٹاپک یعنی بزنس, اور بزنس میں بھی جو خاص چیزیں ہیں اس میں رزق کیا ہے, یعنی چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے یہ موضوع طے کیے ہیں کہ رزق کیا ہے, رزق کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں, یہ بھی سوچنا ہے. تجارت سے کیا فائدے ہیں. دیکھیے یہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی میں نوکری کر لوں اور بس اپنے زیادہ ٹینشن نہیں لینی, لیکن حقیقت کیا ہے, ہمارے رہبروں نے کیا کہا ہے, اس کی روشنی میں آپ کیا کہیں گے, آپ سماعت فرمائیں گے کہ تجارت سے کیا فائدے ہیں, اسلام تجارت میں کیسے مدد کرتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو انہوں نے پوسٹر میں بھی دیے تھے. بزنس اس موضوع پر آپ ایک خاص تقریر اس مجلس میں اس ممبر سے سماعت فرمائیں گے. ہم اس دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں سید علی نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا بیان پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے. فاتحہ. اعوذ باللہ من السمیع العلیہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسیدۃ المرسلین وخاتم النبیین محبوب مالک مغرب و مشرقین جد الحسن والحسین سیدنا نبینا شفیعنا مولانا ابوالقاسم وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِهِمْ وَعَلَىٰ قَتْلَتِهِمْ وَعَلَىٰ مُنكِرِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين والفرقان الحمید والقرآن المجید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دبۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہ. صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی، یہ سورہ ہود 11ویں سورہ کی 6 آیت، جہاں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ وما من دبۃ،
کوئی بھی چیز دنیا میں جو حرکت کرتی ہے اس کو رزق دینے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات پروردگار کی ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ مجلس کے آغاز سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کل کی مجلس کے بعد ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا کہ ماشاءاللہ اچھی تھی۔ انہوں نے کچھ ہمارے اندر کچھ تعریف سمجھی۔ تو پہلے تو یہ ذکر ان لوگوں سے سب سے جو کوئی بھی ہمارے اندر کچھ سمجھتے ہیں، ہم عالم دین نہیں ہیں، ناقص اور گنہگار انسان ہیں، اور اگر کچھ بھی اس ممبر سے ہو پاتا ہے کسی سے بھی تو اس میں صرف اس انسان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک اس کے خون کا اثر ہوتا ہے، دو اس کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، تین بزرگوں کی اور ساتھیوں کی دعا ہوتی ہے، چار اس کی تھوڑی سی اپنی کچھ محنت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی مدد ہوتی ہے، تب جا کے یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اتنا سا ذرہ ہمارا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، مگر بات اب خون کی بات آئی، اثر کی بات آئی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے کل آپ لوگوں نے ہمارے دادا مرحوم علامہ قمر سسوی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ساری عمر مرثیہ گو تھے۔ ہمارے نانا مولانا سید سکندر حسین مجتہد مرحوم، وہ نثر میں مجلس پڑھا کرتے تھے، آپ مجتہد تھے، آپ کے بابا بھی مجتہد تھے، تو ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مولانا سید سکندر حسین مجتہد ابن سید محمد حسین مجتہد کی روح کے لیے۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ممبر پہ آنا، ممبر والے پہ آنے والے کے لیے ایک بے حد بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ ہم سڑک پہ کھڑے چلاتے رہیں، ہم درد میں پڑے تڑپتے رہیں سڑک پہ، دو لوگ بھی نہیں رکیں گے۔ یہ صرف بی بی جناب زینب اور امام حسین کا صدقہ ہے کہ یہاں موقع ملتا ہے اور سامنے سامعین اپنا قیمتی وقت نکال کے آ کے سنتے ہیں۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، یہ نظام کسی اور قوم میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے ذریعے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کا قول ہے، اس کے ذریعے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے صلاح مشورہ یہاں سے بیان ہو سکتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اچھی صلاح سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، مگر ایک عجیب سی کیفیت ہے، ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ لگاتار سلسلے وار مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، بہترین عمدہ سے عمدہ باتیں بیان ہوتی رہتی ہیں، مگر ایسا کیا ہے کہ اس طریقے کا فرق نظر نہیں آتا۔
فکر کرنے کی بات ہے. ایسا کیا ہے کہ اس قدر بہترین تقریریں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس طریقے کا فرق آخر قوم میں نظر کیوں نہیں آ پاتا؟ ہم سب کے لیے سوال ہے، ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے. یہاں آنے کا موقع تو ہمیں کم بار ملتا ہے، وہاں سے موقع زیادہ بار مل جاتا ہے بہترین عالموں کو سننے کا. ایسا کیا ہے؟ اپنے ناقص دماغ سے جب غور و فکر کی تو لگا کہ شاید علماء شاید بہتر بتائیں گے، پر اپنی غور و فکر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے کہ شاید ایسا ہے کہ جیسے ہی یہاں سے کوئی اصلاح، کوئی نصیحت، کوئی راستہ یہاں سے جیسے ہی بتایا جاتا ہے، شاید یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کے کان میں آتا ہے، فوراً لگتا ہے نہیں یہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے ہے. خود کے اوپر ہم اس چیز کو اپلائی کرنے میں، اس چیز کو اپنے اوپر اتارنے اور ڈھالنے میں اتنی سی کوتاہی کر جاتے ہیں. بات کہیں ہو رہی ہو اگر غیبت کی تو فوراً خیال میں آتا ہے وہ فلاں صاحب کرتے ہیں. بات کہیں ہو رہی ہو جھوٹ کی تو لگتا ہے فلاں صاحب کرتے ہیں. بات کہیں ہو رہی ہو حرام لقمے کی تو لگتا ہے اچھا وہ صاحب کرتے ہیں. خود کیا کر رہے ہیں؟ خود کیا کر رہے ہیں؟ جس دن ہم خود سوچنے پر لگ جائیں گے اس دن علماء دین ماشاءاللہ سے اچھی خدمت کر رہے ہیں. سارا دن واٹس ایپ پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ علماء دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ نکتہ چی کرتے رہیں. اچھی گفتگو ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے، مگر فوراً اپنے اوپر سے ہٹ کے بات کسی اور کے اوپر چلی جاتی ہے. سو اس باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو آج کی گفتگو کو رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اپنے پاس آ رہی ہیں. سو ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، اللہ نے وعدہ کیا کہ رزق دینے والا صرف ایک خالص ذات صرف اللہ ہے. اس حوالے سے بات کو شروع کرتے ہوئے کہ اسلام کے دائرے میں ہم لوگ اللہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں خصوصیات یہ کہ وہ رازق ہے، اور رازقیت جو ہے اللہ کی اس میں ہم لوگ توحید کا قول رکھتے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے. اور اس کی بھی بات ہے کہ اگر قدرت رکھنے والا جو ہے وہی وعدہ لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے لے کے ہم تک پہنچا رہا ہے، یا کسی اور سے کہیں کوئی اور بنانے والا ہے اور اللہ ہم تک پہنچانے والا ہے. وعدہ وہی کر سکتا ہے جس کی اپنے پاس خود اس چیز کے اوپر قدرت اور ملکیت ہو. اللہ وعدہ کر رہا ہے تو اسلام میں ہم لوگ اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف ایک وہی ذات ہے جس سے ہم تک آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے ہم تک آتا ہو، مگر وہ سب وسیلے ہیں. دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، پروردگار کی ہے. دینے والی ذات اس کی ہے. اس نے وعدہ کیا تو کیا اب یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور نوالا چل کے ہم تک آ جائے گا؟ رزق کا وعدہ کیا ہے اس نے. رزق کیا چیز ہے؟ ہم تک کیسے پہنچے گی؟ کیا رزق، عموماً بچے سمجھتے ہیں رزق صرف اور صرف روٹی اور کھانے سے ہے. تو یہ چند جملے بچوں کے لیے، جیسا چچا سلیم امروی صاحب نے کہا کہ ان کے خیال اور موضوع کو رکھتے ہوئے کہ رزق صرف اور صرف کھانا نہیں ہے. رزق تمہارے کپڑے بھی ہیں، رزق تمہارا گھر بھی ہے، رزق اچھی صلاح کا ملنا بھی ہے، رزق اقربا کی محبت بھی ہے، رزق دل کا سکون بھی ہے، رزق جان کی امان بھی ہے،
یعنی کہ اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ انسانی زندگی کے لیے ضروریات، تمام ضروریات اور تمام سہولیات، سب کچھ رزق کے دائرے میں آتا ہے. سب کچھ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں روٹی دینے والا صرف اللہ ہے. ہر چیز رزق کے دائرے میں آتی ہے. اگر ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، اگر ہمیں اپنے اقربا سے پیار ملتا ہے، وہ بھی رزق ہے. اگر بارش ہو رہی ہے وہ بھی رزق ہے. یہ ہم لوگوں کے اپنے اوپر ہے کہ اسے کتنا پا سکتے ہیں. یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اب ایسے فرض کر لیجئے بارش ہو رہی ہے، اللہ کا رزق ہے. ایک صاحب گئے، وہ ایک چھوٹا سا برتن لے کے چلے گئے. اب جب چھوٹا سا برتن لے کے چلے گئے تو انہوں نے اتنا بھرا، برتن سے یعنی ظرف سمجھ لیجئے. اور ایک صاحب پورا تسلا لے کر گئے. کوئی اور صاحب تھے، وہ تسلا تو لے کے گئے مگر الٹا رکھ کے چلے گئے. تو انسان کے اپنے ظرف میں ہے کہ وہ کتنا پا سکتا ہے. دینے والا تو بے پناہ دیے جا رہا ہے، دینے والا بے پناہ دیے جا رہا ہے. انسان کے اپنے ظرف میں ہے کہ وہ کتنا پا سکتا ہے. دیکھیے اسلام کے دائرے میں ہم لوگ جس نظام کو، ہر چیز میں اسلام کے ایک نظام ملے گا، علت و معلول کا نظام. اس نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے عام زبان میں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ. کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کے ہونے کی کوئی وجہ ہوگی. بنا وجہ کے ہو نہیں رہا ہوگا، بنا وجہ کے ہو نہیں رہا ہوگا. رزق دینے کا اللہ نے وعدہ کیا، مگر یہ تو ہے نہیں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ رزق اٹھ کے اور روٹی اڑ کے خود بخود ہمارے منہ تک آ جائے گی. تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ وعدے سے اللہ کا آخر معنی کیا ہیں؟ فکر کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وعدے سے معنی یہ ہیں کہ اللہ تمہارے لیے وعدہ کرتا ہے کہ رزق کے اسباب ضرور پیدا کر دے گا، خود بخود کچھ نہیں ہو جائے گا، تمہیں حرکت ضرور کرنا ہوگی. جناب مریم کے حوالے سے ملتا ہے جب وہ اس عالم میں ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ان کے پیٹ میں ہیں اور ان کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں درخت کے پاس چلی جائیں اور وہاں خرمے میں ان کے لیے رزق ہے، تو وہ خرمہ خود بخود ٹوٹ کے ان کے منہ میں نہیں آ گیا ہے. درخت کو ہلایا ہے تب خرمہ گرا ہے، تب وہ کھایا ہے. ہر چیز میں ملتا ہے کہ انسان جب محنت کرے گا تبھی اسے وہ ملے گا. انسان جب محنت کرے گا تبھی اسے ملے گا. سورہ نجم کی آیت صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان ما سعی. انسان کو اپنی محنت جس کے لیے اس نے محنت کی اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا. دیکھیے الفاظ یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ جس کی چیز کے لیے محنت کی وہ سب مل جائے گا. نہیں، بہت مرتبہ ہم محنت کرتے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے پروردگار کی مرضی ہو کہ ہم سے ہمارے لیے کچھ اور بہتر روک رکھا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا مقصد اس نے کیا رکھا ہے. ہمیں ہر دن بڑھتے رہنا ہے. انسان مگر جس چیز کے لیے محنت نہیں کرے گا وہ نہیں مل سکتا. لیس للانسان ما سعی. وہ ہرگز نہیں مل سکتا جس کے لیے اس نے محنت نہیں کی ہے. یعنی کہ انسان کی محنت اور حرکت اس کے اوپر ذمہ داری میں آتی ہے. یہ اسلام کا نظام ہے، اصولی نظام ہے. اسلام کے اصولی نظام میں یہ علت و معلول کا نظام، اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. کوئی حق ذمہ داری کے بنا نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری حق کے بنا نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ بات واضح ہوئی کہ رزق کیا ہے. ہماری زندگی کی سہولیات اور ضروریات ہر چیز رزق میں ہے. رزق دینے کے اسباب اللہ نے کہا ہے کہ پیدا کرے گا.
ضرور وعدہ کیا ہے ہوگا۔ قرآن اور اسلام اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مگر آدھے میں بات کو چھوڑ دے۔ یہ بات بھی بچوں کے لیے کہ کبھی کبھی بچوں کو آج کل کے قوم میں جو نئے مطلب جو بچے ہیں ابھی، معاف کریے گا، جو بچے ہیں ابھی، ان کو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں کہیں ایک ایمبیگوئٹی ہے، باتیں صاف نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہیں، پوری نہیں ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، خود کو مطالعہ کرنے کا وقت اور دو، علماء سے اور سیکھنے کا وقت دو خود کو، ہر چیز پوری مکمل ملے گی۔ تو جب کہہ دیا رزق، بات یہاں کیسے آئی کہ جب کہہ دیا رزق کے اسباب ضرور پیدا کرے گا، تو اب رزق ملے گا کہاں؟ رزق اللہ ضرور پیدا کرے گا، تو اب جب ملے گا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اپنے رزق کے لیے محنت کرنا عبادت ہے اور فرض ہے۔ تو پتہ چلے رزق ملے گا کہاں؟ مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ رزق ملے گا کہاں کے لیے پوری توجہ آپ کی۔ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک ولی الہی نہ ہو، یعنی کہ آپ کی ہر حدیث کو سمجھنا، مطالعہ کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تخذ الی تجارتا، تخذ الی تجارتا ولہا تسد اشریال رزق، تخذ الی تجارتا، تجارت کی طرف بڑھو، تجارت کرو۔ اور بات یہاں پوری نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ صرف تجارت کی طرف بڑھو، تجارت کرو۔ اگر اتنے میں بات ہو جاتی تو ٹھیک ہے، یہ ایک گائیڈنس ہوتی۔ اگلا پہلو جو ہے وہ اس کی اہمیت دکھاتا ہے، اگلا پہلو جو ہے وہ اس کی مقبولیت دکھاتا ہے کہ کس قدر ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے خاص حدیث ہے یہ۔ تخذ الی تجارتا، تجارت کرو، ولہا تسد اشریال رزق، وہاں رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ ہم یہاں ممبر سے بیٹھے ہوئے نہیں کہہ رہے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم بات جن کی ہو رہی ہے وہ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک ولی الہی نہ ہو۔ 10 میں سے 9 حصے رزق کے، صرف پیسہ نہیں، رزق سب کچھ ہے، تمام سہولیات، تمام ضروریات۔ اور رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں، ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں 10 میں سے 9 حصے، 10 میں سے 9 حصے تصور کریے بھائی عزیزان گرامی، 10 میں سے 9 حصے تصور کریے۔ یہ مجمع اللہ کے شکر سے 9 حصے یہاں کہیں تک ہوگا، یہ ہے 10واں حصہ۔ بات 55-45 کی نہیں ہے، بات 50-50 کی نہیں ہے، بات 60-40 کی بھی نہیں ہے، 70-30 کی بھی نہیں ہے، 80 اور 20 لگنے لگے وہ بھی نہیں ہے، 90 ادھر کے ادھر ہی ہے۔ رزق کہاں ہے؟ وَلَهَا تَسَدْ أَشْرِيَالْ رِزْقِ، تَخُذْ إِلَى تِجَارَتَا وَلَهَا تَسَدْ أَشْرِيَالْ رِزْقِ، رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ اللہ نے تمہیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، تمہیں رزق پانا، اسباب دینا اللہ کا وعدہ ہے، تم پہ فرض ہے کہ محنت کرو۔ تو کہاں محنت کرو گے؟ کہاں محنت کرو کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں، صاف الفاظ میں، نمبرز میں لا کے بتا رہے ہیں، صرف گائیڈ لائن نہیں چھوڑ رہے ہیں، صرف گائیڈنس نہیں ہے، صرف اشارہ نہیں ہے،
میتھمیٹیکل نمبرز میں لا کے پیش کر رہے ہیں. کچھ تو مصلحت ہے کہ میتھمیٹیکل نمبرز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے وہاں ہیں. اگر رزق پانا ہے تو کہاں ہونا ہوگا؟ اگر قوم کو اپنی سہولیات اور اپنی ضروریات کو مضبوط کرنا ہے تو قوم کہاں ہونا ہوگی؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے لوگوں نے فرمایا، روایت میں ملتا ہے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے شیعہ کہاں ملیں گے؟ اے آقا، اے مولا، آپ کے شیعہ کہاں ملیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ فی السوق. سوق کہتے ہیں بازار کو. ہمارے شیعہ بازار میں ملیں گے، محنت کرتے ہوئے ملیں گے، حلال روٹی کماتے ہوئے ملیں گے. نوکری کرتے ہوئے کی بات نہیں ہے، بازار میں تجارت کرتے ہوئے ملیں گے. عزیزان گرامی، تجارت کی عظمت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے اسی میں تمہارے لیے سکون ہے، اس میں تمہارے لیے تمام اسباب ہیں زندگی جینے اور سہولیات کے لیے. ہاں، 10واں حصہ اس سے باہر بھی ہے، مگر وہ 10واں حصہ ہے صرف. اور اگر 90% حصہ رزق کا تجارت میں ہے، 90% حصہ رزق کا بزنس میں ہے، اور اب ہم سب لوگوں کے لیے یہ سوال ہے کہ اپنے اپنے خیال میں اس بات کو اٹھائیں اور سوچیں کہ ہم لوگ خود ایز اے قوم کہاں ہیں؟ ہم بزنس میں، تجارت میں کتنے ریپریزنٹڈ ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی. عزیزان گرامی، کچھ پہلو رکھتے ہوئے کہ جس سے پتہ چلے، بچوں کو پتہ چلے، نوجوانوں کو پتہ چلے. دیکھیے، یہ مجلس قطعی اس بات پہ نہیں ہے، بزرگوار اگر ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تجارت نہیں کی بات پہ نہیں ہے مجلس. بار بار پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، آگے بڑھنا ہے. جو ہوا سو ہوا، یہاں سے کیا کرنا ہے اس پہ سوال ہے. یہاں سے کیا کرنا ہے؟ جو ہے جس نے کی مطلب اپنی زندگی میں اگر تجارت نہیں کی، اور آپ کے والد گرامی نے تجارت نہیں کی، آپ کے والد گرامی نے کہیں نوکری کی، کہیں پیشہ کیا، اس پہ سوال نہ اٹھائیے. آپ اپنے کو دیکھیے، آپ اب یہاں سے کیا کر سکتے ہیں. آپ کو پڑھا لکھا کے مضبوط کر دیا ہے، اب آپ سوچئے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس بات پہ سوال نہیں کہ جو ہو رہا ہے، سوال اور پورا نظریہ اس بات پہ ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، ہمیں کہاں ہونا ہے. نظر کے سامنے کچھ ڈیٹا کی فگرز رکھیں. شیعہ اور اہل سنت کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات. ہندوستان کی بات کریں اگر، تو ہندوستان میں تقریباً گورنمنٹ کے ریکارڈ کے حساب سے تقریباً 15% لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. 140 کروڑ کے آس پاس اب آبادی ہونے والی ہے ہندوستان کی، تو 15% اس کا ہوا تقریباً 21 کروڑ. 15% تقریباً ہے. یہ ایک دکھ کی بات بھی ہے، اور یہی ایک جذبے کی بات ہے کہ اس وقت مسلمان، اس وقت اسلام کی راہ پہ کہنے والے، خود کو چلنے والے، اس وقت ہندوستان میں پر کیپٹا انکم میں باٹم پر ہے.
जैन भी ऊपर हैं, पारसी भी ऊपर हैं, हिंदू भी ऊपर हैं, सिख भी ऊपर हैं, ईसाई भी ऊपर हैं, बुद्ध भी ऊपर हैं, बुद्धिस्ट भी ऊपर हैं, मुसलमान बॉटम पे। हकीकत है। पर कैपिटा इनकम को अगर देखेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या होती है बच्चों के लिए? हर इंसान की औसत इनकम, पर कैपिटा इनकम। आपकी इतनी आबादी है, आपका माशरा दुनिया देश साल भर में इतने पैसे कमाता है, तो आप उसको डिवाइड कर दें, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आई। अगर आसान फिगर्स में अगर सामने बात रखी जाए तो ये समझ लीजिए कि जहाँ जो कौमें आगे हैं, अगर उनकी करीब 2,500-3 हज़ार है, अगर उनकी करीब पर कैपिटा इनकम 3 हज़ार है, जो कौमें आगे हैं चार्ट में, हर इंसान औसतन अगर 3,000 रुपये कमा रहा है, सिर्फ बात को समझाने के लिए आसान फिगर्स में, अगर वो 3,000 कमा रहा है तो मुसलमान का औसत 1,000 है। हम हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, बात आम हिंदुस्तानी की है। एक आम हिंदुस्तानी, एवरेज इंडियन, एवरेज आम हिंदुस्तानी, जहाँ गरीब भी हैं, आदिवासी भी हैं, और हाँ अमीर भी हैं, बेहतर आसाइश वाले भी हैं, एवरेज, अगर एवरेज में जो कौमें आगे हैं, अगर उनका एवरेज 3,000 पे है, तो हम और आप औसतन, हमारा और आपका माशरा, हमारा माशरा औसतन 1,000 पे, 1/3 है हमारा औसत। क्या उन्होंने हमसे छीन लिया है? क्या किसी ने हमसे छीन लिया है? सवाल यह है कि हम खुद कर क्या रहे हैं, हम खुद कर क्या रहे हैं? जहाँ बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ, फ़ौरन दुआ हो जाती है बेहतर से बेहतर नौकरी मिल जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रूरत है कि बेहतर से बेहतर नौकरी के साथ दुआ ये हो कि हम उस पर भरोसा कर सकें, रिस्क ले सकें और तिजारत में कुछ कर सकें। एक मरतबा सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात भेजिए प्लीज। हम लोगों का दर्जात जो ये 1,000 और 3,000 की बात आई, ये सिर्फ इसमें नहीं और भी चीज़ों में देख लें। ये तो 1,000 के तिहाई अगर औसत लिया तो अभी फ़िलहाल 2-4 साल से शेयर मार्केट बहुत चढ़ा हुआ था, है जो भी, खैर, तो जो लोग भी उसके बारे में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ उसमें शौक़ रखते हैं, अगर निफ्टी की, सेंसेक्स की, ऊपर की 500 कंपनियों का मुतालिया करिए, 1-2 का नहीं करिए, चुन के ना करिए, 500 का मुतालिया करिए। 500 कंपनियों में मुसलमानी मिल्कियत की कंपनियां, इस्लाम मानने वालों की मिल्कियत की कंपनी कितनी है? बच्चों के लिए ऐसे ही छोटे से क्विज़ का सवाल, 2%। परेशान होने की बात नहीं, हमने जैसे कहा यही चैलेंज है, यही जज्बा है। अब इसके नीचे से सिर्फ ऊपर ही उठना है, यहाँ से सिर्फ ऊपर ही उठना है, मगर आलम हाल पे नज़र डालने की बात है। 2% कंपनियां हैं हमारे पास, 15-20% हमारी पॉपुलेशन है, तिजारत 2% है, तिजारत में ही 90% रिज़्क़ है। यानी हम 20% पॉपुलेशन को 2% के भी 90% जो 1.8 हुआ, उससे पालने की कोशिश कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बेहद सोचने की बात है कि हम लोग बस वो वलवला नहीं रख रहे, डर गए हैं जैसे अंदर से। अरे मौला अली के मानने वाले डर जाएं,
ہمیں ڈر جو یہ مان کے چلتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی نہ کبھی، ابھی نہ کبھی، ابھی کیا ابھی، کل کا کیا پتا، 2 گھڑی کا کیا پتا. جو یہاں آتے ہیں اس حسین کے لیے کہ جو 72 ادھر تھے، لاکھوں ادھر تھے، اور وہ ڈر جائیں. تجارت کیا باتی ہے؟ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو. تم اللہ کی راہ میں مدد کرو، مدد اللہ تمہاری مدد کرنے کا وعدہ لیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک آیت آپ کے سامنے، وَلَا يَنْصُرُنَّ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. سورہ حج کی 22ویں سورہ کی 40ویں آیت. اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے اللہ کا. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرنے کا وعدہ لے رہا ہے. اللہ تمہاری مدد کرنے کا وعدہ لے رہا ہے. اور مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب، ان کا قول، عزیزان گرامی آپ کے سامنے ان کا قول ہے، مطلب صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کتاب نہج الفصاحہ اور صفحہ نمبر 124 پہ کہ جو بازار کو، یہ رسول اللہ قول ہے، معذرت چاہتے ہیں مولا علی صاحب نے اس کا کیا، رسول اللہ قول ہے کہ جو بازار میں کوئی چیز مہیا کراتا ہے اس کے مثل اس طریقے سے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. ہم لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ جیسے جاب پانا بڑی عزت کی چیز ہے، اور بزنس کی انسرٹنٹی جو ہے وہ، یہ ہم لوگوں کی سوچ ہو گئی ہے. نوجوانوں کو ضرورت ہے خود پہ بھروسہ رکھنے کی، اچھے آئیڈیاز پروڈیوس کرنے کی. بزرگواروں کو ضرورت ہے ان پہ بھروسہ دینے کی، ان کو ساتھ دینے کی. تم بڑھو، ہم ہیں ساتھ میں، آگے بڑھ کے کچھ کرو، ہم ہیں ساتھ میں. تبھی انسانی دماغ، انسانی ذہن کچھ سوچ پاتا ہے، کچھ پلان کر پاتا ہے، تبھی وہ تجارت میں جا پاتا ہے. ایک جنگ کے میدان کی طرح ہوتا ہے ہر روز. آپ کو نہیں معلوم کہاں سے کون سا حملہ ہوگا، آپ کو نہیں معلوم. کیا فائدے ہیں تجارت کرنے کے انسان کو؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. پہلا فائدہ، جو تجارت کرتا ہے، جو تجارت کرنے میں آمادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، وہ چوکنا ہر وقت ہو جاتا ہے، ماحول ہی بدل جاتا ہے. دیکھیے نوکری میں رہتا ہے کہ بھائی 30 دن ہوئے، سیلری تو آ ہی جائے گی. آسانی ہوتے ہوتے طبیعت میں آسانی آ جاتی ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے جنت تو مل ہی جائے گی. اسلامی نظام یہ ہے نہیں. چوکنا رہو ہر وقت. لیجر کا حساب یہاں بھی ہے، لیجر کا حساب وہاں بھی ہوگا. وہاں بھی یہی ہوگا کہ یہ پلس اور یہ مائنس، یہ پلس اور یہ مائنس. دیکھیے تجارت کرنے سے ہر وقت، ہر عمل، تجارت میں ایک غلطی کریے ممکن ہی نہیں کہ اس کا نقصان نہ ہو. شاید وہ نقصان آپ کسی اور چیز سے بھرپائی کر لیں، مگر اس غلطی کا نقصان ضرور ہوگا. ممکن ہی نہیں اسلام میں آپ گناہ کریں اور اس کی سزا نہ ہو. ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اچھے کام انجام دیں اور اس کو آپ کو معاف ہو جائیں، مگر اس غلطی کا گناہ ضرور ہوا. یہی تجارت کی بات ہے. وہی پکچر، وہی ہے کیفیت اسلام دیتا ہے. جو بزنس کر رہا ہے اس کا فائدہ وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک مثال جب بھی اس موضوع پہ ذکر ہوتا ہے تو ہم پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
جو ساتھی، سب کے لیے سوال، آپ کو اپنے گھر میں محرم کے ایام اعزا سے پہلے عموماً ہم لوگ اپنے گھر میں پتائی کرواتے ہیں. اب سوال ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں پتائی کروانا ہے، آپ اپنے گھر میں پتائی کروانے والے کو کتنے پیسے دیں گے؟ بڑا بے تکا سوال پوچھ لیا یہاں مجلس پڑھنے والے نے، مگر پھر بھی سوال ہے، پوچھ لیا تو سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں پتائی کروانے والے کو کتنے پیسے دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہیں 100 روپے دیں گے، کوئی ساتھی کہیں 500 دیں گے، کسی ساتھی کا گھر بڑا ہے 10,000 دیں گے، جو بھی، مگر یہ سب الگ الگ جواب ہیں. ایک جواب کامن ہے، ایک جواب سب کے لیے، اور وہ یہ ہے آپ اپنے گھر میں پتائی کروانے والے کو کم سے کم دیں گے، جتنے پہ راضی ہو جائے کم سے کم. ایک 10,000 پہ ہے، دوسرا اگر مل گیا 8,000 میں سیم قابلیت والا تو آپ 8,000 والے کو چنیں گے. بات واضح کیا ہوئی؟ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ چاہے کو آپ کو جو ملتا ہو، 5,000 ملتے ہوں آپ کی سیلری، 50,000 ہو آپ کی سیلری، 5 لاکھ روپے مہینہ ہو آپ کی سیلری، جو ملتا ہو، آپ کی قابلیت کے لیے وہ کم سے کم ہے. اس سے کم میں اسی قابلیت کا کوئی مل گیا تو آپ کل باہر ہیں. یہ سب سے کم قیمت آپ کی لگائی ہے. اگر آپ بازار میں یا اگر آپ نوکری ڈھونڈنے گئے ہیں، تجارت جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ قیمت لگاتا ہے، اور جو نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے اس کو اپنی سب سے کم قیمت ملتی ہے. اپنی سب سے کم قیمت پانا ہے تو نوکری کے لیے بڑھتے رہو. 90% رزق کی طرف جانا ہے، جہاں رسول اللہ نے کہا، جہاں امام نے کہا، جہاں اپنی قیمت کا، اپنے پوٹینشیل کو دیکھنا ہے، چمکانا ہے، تو تجارت کی طرف آ جاؤ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ سب باتیں بالکل سامنے ہیں، بالکل سامنے باتیں ہیں. تجارت کرنے والا کنٹرول رکھتا ہے. ہم اور آپ واٹس ایپ پر دیکھتے رہتے ہیں ایران میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کی پالیسی یہ ہو گئی، امریکہ کی پالیسی وہ ہو گئی، اور امریکہ نے یہ غلط کیا اور وہ غلط کیا 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 کیا. یہودی ہیں ہی ایسے. امریکہ میں ہیں کتنے یہودی؟ گوگل پہ یہ بھی تو کر لیجئے. بچوں کے لیے بیٹا انسٹاگرام سے ہٹ کے گوگل پہ یہ بھی تو کر لو. امریکہ میں ہیں کتنے یہودی؟ 1.8%، 2% سے کم ہیں یہودی امریکہ میں. پوری اکانومی پہ کنٹرول ہے، ہر ایکسٹرنل پالیسی پہ کنٹرول ہے، ہر فورن پالیسی پہ کنٹرول ہے. 1.8%. ہم یہاں 15, 18, 20% اور خود کہتے رہتے ہیں کہ ہم دبائے جا رہے ہیں. کوئی دبا نہیں رہا ہے آپ کو. آپ آگے بڑھیے، اچھی سروس لائیے، ملیں گے خریدار آپ کو. حوصلہ رکھیے، بڑھیے. تو کوئی ایک بھی فرنٹ پورے دیش میں نہیں ملتا جو بزنس کے لیے بنا ہو. کوئی بھی فرنٹ نہیں مل پاتا، گھر گھر میں نہیں مل پاتا کہ جہاں پہ بھروسہ آ پا رہا ہو. اس ڈر کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے. جب وہ 1.8% امریکہ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں
بات یہ نہیں کہ ہم ہندوستان پہ کنٹرول کریں نہ کریں، اپنا حق پانے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اپنا حق پانے کے لیے۔ کوئی حق چھین نہیں رہا ہے، آپ اترے ہی نہیں میدان میں۔ میدان کہاں ہے؟ وہاں 90% وہاں ہے، تست اشر الرزق وہاں ہے، اور آپ اس میدان میں اتر ہی نہیں رہے ہیں۔ جب اتریں گے نہیں میدان میں تو جنگ کہاں سے ہوگی؟ یہ کیا کہنا کہ ہم ہار گئے اور ہم دب گئے اور ساری پالیسیز ہمارے اگینسٹ ہیں اور ہم دبائے جا رہے ہیں، یہ دماغ کے فطور ہیں۔ جنگ کرتے ہیں، اتریے، مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انسان جب بزنس کے اوپر آمادہ ہو رہا ہوتا ہے، جب تجارت پہ آمادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ مدد ملے گی اسلام سے، اسلام سے اس کو یہ مدد ملے گی۔ جب اسلام کہہ رہا ہے ادھر بڑھو، تو اسلام کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے؟ پہلی چیز اسلام کی تہذیب کی روح ہے اخلاق۔ مسلمان کی پہچان ہے اخلاق۔ اسلام نے آپ کے اوپر اخلاق اچھا ہونا فرض بنا دیا۔ اب اس کا فائدہ تجارت میں دیکھیے، آپ بد اخلاقی کے ساتھ تجارت کریں گے 2 دن نہ چلے گی، 2 دن نہ چلے گی۔ کچھ بھی آپ کر لیں، بد اخلاقی کریں گے، نہ انویسٹر آپ کے اوپر پیسے لگائیں گے، نہ کسٹمر خریدنے آئے گا۔ اخلاق پہلی چیز، جو ضروری چیز اسلام مدد کرتا ہے تمہارے اندر بچپنے سے ڈال دینے میں۔ دوسری بات، تکبر اسلام منع کرتا ہے۔ دیکھیے تکبر جو ہے، اس کے اوپر پوری مجلس ہو سکتی ہے، بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایگو، ہمارے آپ کے اندر ایسی ایگو آ گئی ہے نا کہ ہم کسی سے کم تو ہیں ہی نہیں۔ اس میں بھی بات ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ممبر سے بھی جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے، بھائی گارنٹی ہو گئی جنت کی، اب ہم کسی سے کم ہیں ہی نہیں۔ ایگو ایسی ہو جاتی ہے۔ ایگو کے بعد سے آپ کے سامنے ایک اپنا تجربہ پیش کریں، اپنا تجربہ۔ پچھلے 5 برس میں تقریباً 50 لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع تو کم از کم ہوا، یہی چھوٹی سی دکان میں۔ یقین مانیے گا، ایگو ہے ہمارے معاشرے میں، بہت بڑھ کے ہے۔ 50 لوگوں کے ساتھ کام کر چکے، اب تک ایک لڑکا نہیں ملا جو دھول صاف کرنے پہ راضی ہوا ہو، ایک بھی نہ ملا جو اپنی شیان علی کہتا ہو اور دکان میں دھول صاف کرنے کے کام کے لیے راضی ہو گیا ہو۔ 50 کے ساتھ کام کر چکے، بھائی زبردست ایگو کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ایگو ہے یہ کام، ہم حقیقت ہے آپ کے سامنے، اپنا بالکل جو عرض کیا ہے، یہ اپنا تجربہ عرض کیا ہے۔ یہ جو گارنٹی ہو جاتی ہے کہ ہم تو سب سے اچھے ہیں، وہ وہیں کے وہیں ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے تکبر بزنس کو کل کر دے گا۔ آپ اپنے کو جس دن خود کچھ بھی سمجھنے لگے، اس دن سے آپ کا بڑھاوا رک گیا، اس دن سے آپ کا ڈیولپمنٹ رک گیا۔ خود کو کچھ سمجھنا، جہاں آپ نہ میں کچھ ہوں، دنیا میں بھی گئے اور اللہ کے ہاں تو بہت برے گئے۔ مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رزق کے لیے محنت کرنا ہمارا آپ کا صرف ایک چوائس نہیں ہے۔ پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب
اس ذریعے سے اس بات کو اپنے ذہن میں لیجئے گا، مولا کیا فرماتے ہیں، سب کا سنا ہوا ہوگا، بچوں کا ضرور سنا ہوا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں 2 دشمن ہیں ہمارے چھپے ہوئے، میرے 2 دشمن ہیں چھپے ہوئے۔ مولا نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے 2 چھپے ہوئے دشمن ہیں، ایک جہالت لا علمی اور دوسرے غریبی۔ مولا کا اعلان ہے، ارشاد ہے، یہ 2 چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ اچھا 2 چھپے ہوئے دشمن کا ہونا، 2 پہ لا کے بات کو مولا کا چھوڑ دینا بھی فکر کو ہلاتا ہے۔ اگر علم پیسے یا بزنس کا یا غریبی کا سولوشن ہوتا، اگر علم غریبی کا سولوشن ہوتا، دوا ہوتی، تو غریبی بات کے ارشاد میں آتی ہی نہیں، کہا گیا ہوتا ایک دشمن ہے صرف جہالت۔ اور اگر غریبی نہ ہونا یعنی کہ پیسہ ہونا علم کی گارنٹی کر لیتا ہوتا تو لا علمی بات میں نہ آتی، کہا گیا ہوتا صرف ایک دشمن ہے کہ غریبی۔ مولا متقیان نے بات لا کے 2 پہ چھوڑی ہے، میرے 2 پوشیدہ دشمن ہیں، لا علمی اور غریبی۔ صاف پتہ چلتا ہے اس سے یہ سالو نہیں ہوگا، اس سے یہ سالو نہیں ہوگا، مگر جب تک ایک بھی دشمن زندہ ہے مولا کا مقصد سالو نہیں ہوگا۔ ہمارا آپ کا فریضہ ہے تجارت کی طرف اس لیے صرف نہیں جانا کہ ہمیں اپنا رزق چاہیے، مولا کے دشمن کو ختم کر دینا ہمارا فرض ہے۔ مولا کی دشمن ہے اگر یہ غریبی، تو اس غریبی کو اپنی قوم سے مٹا دینا ہمارا فرض ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں اسلام لائے، آپ نے عقد کیا جناب ام المومنین جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ کی شخصیت کیا ہے سب جو جانتے ہیں، اسی پہلو پہ ہے کہ وہ عرب کی تجارت کرنے والی سب سے کامیاب اور جنہیں فہرست میں نمبر 1 پہ گنا جائے وہاں ان کا نام آتا تھا۔ ان کے پیسے کا استعمال کیا ہوا ہے، تاریخ پہ نظر ڈالیے، آپ کو ملے گا اسلام کو بڑھانے میں، لوگوں کو بلانے میں۔ کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا کہ میں راہ اللہ خدا پہ جا رہا ہوں، ماں باپ نے اسے نکال دیا، اس کو سہارا دینے میں، جنگیں ہونے میں، یہ جناب خدیجہ کا پیسہ لگا ہے۔ یہ جو دولت ہے یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، غریبی ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو اپنی بات کہنے میں کمزور کر دیتی ہے۔ مولا کا قول ہے، غریبی اس لیے نہیں کہ ہم پیسے کی ہوس میں ہیں، ہمیں مضبوط ہونے کو کہتا ہے اسلام، ہمیں آگے ہونے کو کہتا ہے اسلام۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سنیاس لے کے کہیں چلے جائیں، سب کچھ تج دیں۔ اسلام جیت کا نام ہے، اسلام بہترین زندگی جینے کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، دکھانے کا نام ہے اہل دنیا کو، دیکھو یہ زندگی ہے جو اسلام دیتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسلام سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اسلام پنکچول بناتا ہے، وقت کی پابندی بتاتا ہے، بہت بڑی مدد ہے۔ کوئی بھی بزنس ہونے میں، کوئی بھی تجارت کرنے میں وقت کی پابندی کے بنا سب بیکار۔ جو چیزیں آپ کی چلتی ہوئی تجارت کو پوری طرح ختم کر سکتی ہیں وہ اسلام نے حرام کر دی۔ چوری نہ کرو،
کم نہ تولنا، کم نہ تولنا، جو بیچ رہے ہو اس کے نقص چھپانا مت، جو خرید رہے ہو اس میں نقص دکھانا زیادہ مت، بڑھا کے مت دکھانا، اور سود نہ لینا۔ یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چلتی، دیکھیے جو بزنس، جو تجارت سینکڑوں سال اسی دنیا میں مل جائیں گے ایگزامپل، جو 50 100 سال 200 سال سکسیسفل ہیں، وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ چوری پہ ہیں، وہ فیئر بزنس پہ ہیں۔ اور اسلام آپ کو فیئر بزنس کی طرف آمادہ کر دیتا ہے، اور جو چیزیں معلوم ہیں کہ شاید شارٹ ٹرم میں پروفٹ دے دیں مگر لانگ ٹرم میں نقصان ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی آپ کی محنت، آپ کے بزرگوار کی محنت، فیملی کی چلتی ہوئی بزنس، اگر آپ فراڈ کرنے لگے تو ان کو حرام کہہ دیا، ڈرا دیا کہ یہاں کا ایک حرام کا لقمہ وہاں جلتے ہوئے آگ اور جلتے ہوئے پتھر پیٹ میں جائیں گے، ڈرا دیا، رک جاؤ، تمہارے لیے ڈرا دیا، تمہارے فائدے کے لیے ڈرا دیا، اس پہ رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، پھر چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں کہ اب ایسا حالات ہیں، یہ ہیں، ضرورت ہے بھروسہ لینے کی، ضرورت ہے مضبوط ہونے کی، ساتھ آنے کی۔ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو اب دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سامنے ذکر کریں گے، ایک ہم کریں گے ذکر آپ کے سامنے۔ دیکھیے دو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنی ملکیت میں ہوتی ہیں، اسے فائنینس کی الفاظ میں ایک ہوتا ہے ایسٹ، ایک ہوتا ہے لائبلٹی۔ بچوں کے لیے ہے ایسٹ، وہ چیز ہوتی ہے کہ ملکیت رکھے رہو، بڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ۔ آپ کا گھر ہے وہ ایسٹ ہے، آپ کی زمین ہے وہ ایسٹ ہے، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ان کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے لائبلٹی، وقت کے ساتھ ویلیو گھٹتی ہے۔ آپ کا فون لائبلٹی ہے، آپ کی کار لائبلٹی ہے۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ اپنی ویلیو کو لوز کریں گی، آپ استعمال کریں نہ کریں، دوبارہ بیچنے جائیں گے تو ابھی لیا 2 دن بعد اس کی ویلیو کم ہے۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو لائبلٹیز ہمارے پاس ہیں ان میں اپنا ہاتھ تھوڑا روک لیں، تھوڑا روک لیں بس۔ اگر ان کو فگرز کے سامنے پیش کریں تو قریب 20 کروڑ مسلمان، بات صرف شیعوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات اپنے پوری اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی ہے کہ 20 کروڑ مسلمان تقریباً 10-15 ہزار روپے کا خرچہ فون کے اوپر۔ ہم نے کچھ اس کے اندر میتھمیٹیکل مطالعہ کیا ہے کہ کوئی بچہ چاہے گا کہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیں، ہم شیئر کر لیں گے۔ جس ہم رزلٹ پہ آئے ہیں تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کے فون ہندوستان میں صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوستان میں خریدے جاتے ہیں ہر سال۔ اس میں سے تقریباً 30,000 10% 30,000 کروڑ کا خرچہ مسلمانوں کا ہے، 30,000 کروڑ کا۔ یہ بات فونز پر ہے اور ایسی ہی بات کار پہ بھی آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فون میں عجیب ایک رنگ چڑھا ہے کہ فون ادھر استعمال کرنا ہے مگر دکھانا ادھر کا لوگو ہے۔ بھائی فون جو چلی ہے بزنس، یہ بھی تکبر میں چلی ہے۔ دیکھیے فون کی سنگل چیز جو اس کا کیمرہ ہے نا، اپنا فوٹو کھینچنے کا شوق، اپنا فوٹو کھینچنے کا شوق انسان کو کسی بھی حد تک لے گیا ہے۔ اپنا فوٹو کھینچنے کا شوق ایسا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی سیلفی آ رہی ہے، صبح 5 بجے بھی سیلفی آ رہی ہے، فوٹو اچھا آتا ہے۔ پورے فون میں دیکھنا ہے تو کیا بھائی آواز تو یوں بھی آ رہی ہے ہمیں آپ کی، کسی نے کال کیا کہ بھائی کیسے ہو تو آواز تو آ رہی ہے، یا چلو واٹس ایپ بھی اب استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کیسے ہیں وہ تو دکھ رہا ہے، مگر لوگوں دکھانے کے چکر میں ہوڑ ہے۔ کچھ تھوڑا سا ہاتھ روک لیجئے۔ اور اسی طرح سے کار، بھائی یوں بھی پہنچ جائیں گے، 15 لاکھ کی کار ہو تب بھی پہنچ جائیں گے،
مر گئے راستے میں تو مر جائیں گے، اور اگر 10 لاکھ کی کار ہو تب بھی پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ کار کی ضرورت ہے بھائی کیونکہ رسک ہے، بارش ہے، جو بھی، چلیے مان لیا آپ کار لیجئے، مگر 10 لاکھ کی کار میں بھی پہنچ جائیں گے، ہم 7 لاکھ کی کار میں بھی پہنچ جائیں گے، پہنچ تو جائیں گے. اس کے بعد اب ہم ہی کو دیکھیں گے، ہمیں کار کو دیکھنا ہے. تو یعنی کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی قوم، اپنے معاشرے میں تقریباً 60-70 ہزار کروڑ کا خرچہ سالانہ صرف اور صرف فون اور کارز پہ ہے. ابھی 2 لائبلٹی کی بات کی ہے. سوچ کا فرق لانا ہے عزیزان گرامی، صرف سوچ کا فرق لانا ہے. جہاں ہیں ہم لوگ، دیکھیے مجلس شروعات اس بات پہ ہوئی تھی کہ جب اپنے کو کچھ مل رہا ہوتا ہے لگتا ہے یہ ان پہ اپلائی کر رہا ہے. اس نے مہنگا فون خریدا، اپنا بھی دیکھ لو یار. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. 60-70 ہزار کروڑ میں سے صرف 10-15% بھی اگر ہاتھ کو معاشرہ روک لے کہ یہ تو لائبلٹی ہے، اس کی تو ویلیو گھٹنا ہے. بچوں میں ہوڑ ہوتی ہے، دوست نے لیا تو ہمیں بھی لینا ہے، اس نے وہ لیا تو ہمیں اس سے ایک بڑھ کے ماڈل لینا ہے. عجیب ہوڑ ہے. اگر 10-15% بھی روک لے، آپ کو اندازہ ہوا کتنے پیسے رک گئے؟ 10,000 کروڑ سالانہ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ساری دنیا میں بڑا نام ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جتنی زمین اور عمارت بنانے میں کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ 100 کروڑ، 200 کروڑ، 500 کروڑ، 10,000 کروڑ ایک سال میں 20 بنا سکتی ہیں. عزیزان گرامی، 10,000 کروڑ ایک سال میں 20 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا سکتی ہیں. چھوٹے موٹے کالج کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک ہاسپٹل بنانے میں تقریباً خرچہ آتا ہے 50 کروڑ کا. ایک ہاسپٹل بنانے میں 50، 100 ملٹی اسپیشلٹی 200. 10,000 کو 200 سے بھاگ دیں گے 50 نمبر آئے گا. ایک سال میں یہ قوم 50 ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز کھڑے کر سکتی ہے ذرا سا ہاتھ روک لینے پہ. عزیزان گرامی، یہ باتیں سوچنے کی ہیں. بچاؤ اور انویسٹ کرو. اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک فنڈ بنا کے کچھ لگاؤ، انہیں بیکنگ دو، انہیں بھروسہ دو. یہ فنڈ ہے، تم کچھ تجارت لے کے جاؤ مارکیٹ میں، ہم تم پہ بھروسہ کرتے ہیں، تم آگے بڑھو، رسک لو. میدان میں اترو گے تو رسک لو. جب میدان میں جنگ کرنے جاؤ گے تلوار لگ بھی سکتی ہے اور جیت بھی سکتے ہو، پھر جاؤ تو جنگ کرنے. یہ ہمیں اور آپ کو بھروسہ لانے کی چیز ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے نقطے، چھوٹی سی مختصر سی باتیں. رزق کیا ہے؟ زندگی جینے کی ضروریات اور سہولیات تمام رزق میں ہیں. رزق کہاں ہے؟ وَلَهَا تَخْزَلَ تِجَارَتَا وَلَهَا تَسَّتْ أَشْرَيَ الرِّزْقِ. تجارت کرو، 10 میں سے 9 حصے رزق کے وہاں ہیں. ہم لوگ کہاں ہیں؟ 2% کی بات بھی ہو گئی، پر کیپٹا انکم کی بات بھی ہو گئی. ہم لوگ کہاں ہیں؟ اسلام ہمیں تجارت سے کیا کیا فائدے ہیں، کس کس طریقے سے کنٹرول دیتا ہے. آج ان امپلائمنٹ ایک پرابلم بنی ہوئی ہے جوانوں کے لیے. تم خود بزنس سیٹ کر دو،
تم آج انمپلائمنٹ کے لیے پریشان ہو، کل تم خود دوسرے کے امپلائمنٹ کے لیے ایک وسیلہ بن جاؤ گے۔ تمام طریقے کے فائدے اس کے پاس ہیں کہ جو بزنس کرتا ہے، کنٹرول اس کے پاس ہے، کوئی آپ کو دبا نہیں رہا ہے۔ نکال دیجئے فطور دماغ سے، آپ آئیے میدان میں، کوئی دبا نہیں رہا ہے۔ آپ کو دبانے، آپ کے دشمن کوئی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کو دبا لینے میں کہیں کوئی پالیٹکس، کوئی پالیسی کوئی چل رہی ہوگی، وہ ان کا فائدے کی ہوگی، آپ سے نفرت میں نہیں ہے۔ آپ آگے آ ہی نہیں رہے ہیں، آپ آگے آ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ جو سوچا جاتا ہے کہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے خلاف بن رہی ہیں، ایسا ہے نہیں۔ اصل میں ان کا اسٹرکچر اتنا فریگمنٹڈ ہے کہ اگر وہ آپ کے اگینسٹ ایک کامن لنک نہ بنائے تو کوئی بات ہی نہ بن پائے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ سے نفرت بھری ہوئی ہے، آپ آگے بڑھیے، حوصلہ کر کے آگے بڑھیے، بھروسہ کر کے آگے بڑھیے۔ اسلام آلریڈی آپ کو پلیٹ فارم دیتا ہے، تجارت سے زبردست فائدے ہیں، اور اسلام آلریڈی بنا کے آپ کو وہ فریم ورک دے رہا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، وہ آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، وہ سکون دے رہے ہیں۔ ایک جلوہ ہے کہ مولا علی کے دشمنوں کو ہٹانا ہے، وہ جذبہ دے رہا ہے۔ اسلام اور فگرز اپنے سامنے ہیں، جہاں ہو سکے اپنے بھائی سے خرید لو، مت سوچو کہ اس شرٹ میں ہم بڑے اچھا لگیں گے، یہ شرٹ وہاں سے ملے گی، خرید لو۔ وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ کتنے اچھے لگیں گے وہ تو وہ بتانے والا ہے، آپس میں ہی کر لو۔ ایک فیکٹ ہے، یہ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، جیوز ہیں، فیکٹ ہے، اکنامک سروے کا فیکٹ ہے، اوسطاً 1 روپیہ اگر ایک یہودی خرچ کرتا ہے، یہ اکنامک سروے ہے، اگر 1 روپیہ ایک یہودی خرچ کرتا ہے اوسطاً، تو 18 بار اوسطاً یہودی سے یہودی کے ہاتھ میں ہی گھومتا ہے، اس کے بعد باہر نکلتا ہے۔ اور اگر کیونکہ ہم تجارت اور بزنس اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں، مارکیٹ میں سروس نہیں لا رہے ہیں، تو ادھر ہم نوکری کر کے آئے، پیسہ آیا، پہلا خرچہ باہر، پہلا خرچہ باہر۔ اپنی ذہن کو بتانے کی سمپل سی بات، بہت معمولی سی بات، ایک گھڑا ہو بہت بڑا سا، پانی بھر رہا ہو اس میں، اور چھوٹے چھوٹے چھید ہوں، اگر پانی بہنے کی رفتار بھرنے کی رفتار سے زیادہ ہے تو اب کوئی بھی سائنس لگا لو، گھڑا کتنا بھی بڑا ہو خالی ہو جائے گا۔ مگر اگر ہم سب ایک چھوٹے چھوٹے چھید کو بند کرنے لگیں تو جو آئے وہ یہیں گھومتا جائے۔ چھوٹے چھوٹے چھید کی ضرورت، جو آئے یہیں گھومتا جائے۔ بزنس لائیے، میدان میں آئیے۔ بس عزیزوں، بس یہ چھوٹے سے پیغام کے ساتھ اس مجلس میں ایسا کوئی موضوع، کوئی مرتبہ، کوئی وہ نہیں ہے جہاں سے ربط مصائب جوڑا جا سکے۔ یہ یقین ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو تجارت اللہ کی راہ میں کی، اس کا 10 گنا ملے گا، 10 گنا ملے گا۔ تو آپ جو اپنے نوجوانوں پر ہو بھی رہے، یہ حقیقت ہے، اب ہمیں ملتے ہیں لوگ، نوجوان ملتے ہیں، ساتھی ملتے ہیں۔ صرف ہم نوجوان سے کا مطلب یہ نہیں کہ 20 سال 22 سال کے لوگ، ہمارا ماننا ہے 35 سال بھی نوجوان ہیں، 40 بھی نوجوان ہیں، 50 بھی نوجوان ہیں۔ 20 سال کی عمر میں ہوش آیا، 80 سال تک تقریباً جیو گے، 20 سے 80، 60 ہوا، آدھا کر دیجئے تو 50، 30 سال تو ابھی تم جوان ہو رہے ہو، اس کے بعد تمہارے کام ہے۔ تو یہ سب نوجوانی ہے، بالکل نہ سوچیں کہ آپ بزرگ ہو گئے، بالکل نہ سوچیں۔ نوکری 60 سال کی عمر میں آپ کو دے دیتی ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں رہے۔ ادھر گورنمنٹ نے ریٹائر کیا، آپ کو فیلنگ ہو گئی آپ کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ کیوں بتائیں گے کہ ہم کسی کام کے نہیں رہے؟ آپ تجارت کریے، آپ کے پاس لگاتار شباب آئے گا، لگاتار شباب آئے گا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ہمیں اب ملتے ہیں لوگ،
اس وقت یہ حقیقت ہے، یہ بات بھی یہاں سے ممبر سے بول رہے ہیں، شروع میں بات کہ یہ بہت بڑی قسمت ہوتی ہے، بہت بڑا موقع ہوتا ہے، یہاں سے جھوٹ نہیں بیان ہو سکتا۔ ہمیں ملتے ہیں لوگ جو دکھتا ہے کہ اب ایک ولولہ پیدا ہو رہا ہے قوم کے اندر، سمجھ رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ کارنر میں جا نہیں سکتے، یہاں سے اٹھنا ہے۔ بزنس از دا وے ٹو گو، جانا ہے ہمیں بزنس کی طرف، اس میں ہمیں ریپرزنٹیشن بنانے ہیں، نیٹ ورک بنانا ہے، ساتھ بنانا ہے، بھروسہ لینا ہے، رسک لے کے اترنا ہے۔ اور لگاتار یہ جو یوتھ ہے آج کا، یہ اس میں آ رہا ہے، اور یہ کورونا نے ایسا خوب کروا دیا، ایک بلیسنگ ہو گئی، بہت سے لوگوں کی جاب گئی، کوئی بات نہیں، زبردستی میدان میں تو اترے، اترنے کا موقع تو بن گیا، ایک یہاں سے بڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مجلس میں ایسا نقطہ نہیں ہے، اپنے ناقص دماغ سے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی، بزرگوار یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بہت ممکن ہے کیا ضروری بہت سے اچھے ایسے پہلو ہوں گے جو ہم سے رہ گئے ہوں گے، جو ہم سے چھوٹ گئے ہوں گے، بہت سے اچھے پہلو ہوں گے جو ہم سے نہیں بول پائے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وقت کا تقاضا ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں آئے ہی نہ ہو، بہت کچھ ہے، مگر بات کا جز ایک ہی ہے، تخذ لا تجارتا ولہا تسد اشرع الرزق، جز ایک ہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں ہم لوگوں کو، کل امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی، کل مرثیے کی مجلس ہوئی، امام حسن کے بیٹے کا پرسہ دینے کا موقع نہیں ہو پایا۔ آج بس جناب قاسم کے حوالے سے کچھ چند جملے بس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ہاں عزیزوں، روز عاشور آ چکا، کہ جس اسلام میں ہم اور آپ بیٹھے پیدا ہو گئے، ہماری قسمت بہت قربانیاں ہوئیں اسے بچانے میں، فار گرانٹیڈ نہ لے لیجئے گا، بڑی قربانیوں سے یہ یہاں پہنچا ہے۔ روز عاشور ہے اور حسین کے آکانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی الا تش، ایک باپ جب سنیں، ہمارے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں پہ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے جب بچہ کے پانی دے دیجئے، پاپا پیاس، ہائے ہمارا مظلوم امام، ہائے آپ کا مظلوم امام، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ماؤں کی گودوں میں ہلکان ہو رہے ہیں، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، کیا منزل ہے، اے حسین کون سی قربانی پیش کر رہے ہیں؟ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے لوگ جاتے ہیں، جان نثار کرتے ہیں، اے آقا آخری سلام، حضرت زہیر قین بھی جا چکے، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی جا چکے، حضرت وہب قلبی بھی جا چکے، ان کا سر بھی آیا، ماں نے اٹھایا واپس پھینک بھی دیا، حسین کی راہ میں جو چیز دے دی پھر ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ آبا عزہ کی باری ہے، جب چھوٹے چھوٹے اونو محمد جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کیا ماں کا صبر تھا، دائیں جانب ان کا لاشا رکھا، بائیں جانب محمد کا لاشا رکھا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بھائی کے اوپر سے میری یہ قربانی قبول کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، عجیب کیفیت ہے، ایک طرف ننھا سا بچہ، یتیم بچہ بے چین عالم میں ہے، ہمارے آپ کے جناب قاسم عجیب عالم ہے، جو جا رہا ہے وہ کسی سے اجازت لے پا رہا ہے، یہ یتیم بچہ ہے، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے،
عجیب کیفیت ہے، پریشان حال ہے. کسی صورت چچا مرنے کی اجازت دے دے، کسی صورت چچا جنگ میں جانے کی اجازت دے دے، مگر چچا کسی طرح مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ایک مرتبہ بے چین ہو کے کونے میں کھڑے ہو گئے، رونے لگے. روتے روتے اچانک جیسے کچھ خیال میں آیا. خیال میں ایک طرف گئے، اپنے بازو پہ بندھا ہوا ایک تعبیز کھولا. کھول کے دیکھتے ہیں بابا مرحوم امام حسن کی تحریر. لکھا ہے اے بیٹا قاسم، جب سخت مصیبت میں ہو اس وقت یہ خط تمہاری مدد کرے گا. تم کربلا میں ہوگے، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرا بھائی حسین تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوگا، میرا یہ خط دکھا دینا، میری طرف سے میرے بھائی کے اوپر سے قربان ہو جانا. خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. دوڑے ہوئے امام کی خدمت میں آتے ہیں، خط پیش کرتے ہیں. امام نے خط دیکھا، بھائی کی تحریر. بھائی نے لکھا ہے بھیا جس غربت میں ہوگے ہم تمہارے پاس نہ ہوں گے، بابا علی بھی نہ ہوں گے. میرا بیٹا اسے میری طرف سے اللہ کی راہ میں جانے کی اجازت دے دینا. خط پڑھا، پڑھ کے زارو قطار رونے لگے. بس اب کس منہ سے روکے، کیا کہہ کے روکے. اے قاسم جاؤ، قاسم جاؤ، رن میں جاؤ. قاسم تیار ہونے لگے. عزیزوں روایت میں ملتا ہے قاسم کا سن اتنا چھوٹا ہے کہ ان کے لیے جنگی لباس نہیں بنتے تھے. جنگی لباس بہت ضروری ہوتا تھا. ہلکی سی چوٹ بھی اگر لباس نہ ہو، اگر خالی ایک کرتا ہو تو ہر وار پڑے گا، بدن پہ ہر وار پڑے گا. لباس ذرا سے وار کو تو روک لیتا تھا. عزیزان گرامی، قاسم جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اتنا چھوٹا سن ہے کہ پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے. حسین نے گود میں اٹھا کے سوار کیا. پھر ایک مرتبہ روک لیا، کہا بابا کیا ہوا، آپ تو اجازت دے چکے. بابا نے آگے بڑھ کے سینے کا کرتے کا گریبان کھول دیا. عرب کی روایت یہ تھی کہ جو یتیم ہوتا تھا اس کا گریبان چاک کر دیتے تھے. اسلام کی روایت یہ تھی یتیم پہ رحم کرنا. امام نے کہا اے بیٹا جنگ میں جا رہے ہو، بہت ظالم ہے، شاید کوئی تم پہ یتیم سمجھ کے رحم کر دے. اے امام کہاں گئے قاسم؟ جنگ کرتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، مگر وہ وقت بھی آیا. قاسم زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے. اے علی اکبر بڑھو، اے عباس بڑھو، میرے بھائی کا لال قاسم. حسین خود بڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. قاسم کے قاتل پہ نظر پڑتی ہے. غصے میں خیز میں آتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ حملہ کرے. کیا غضب ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ننھا سا لاشا ایک کرتے میں، ادھر کے گھوڑے ادھر، پامال ٹکڑے. عزیزان گرامی، عزاداروں، یہ ملتا ہے کہ یہ قاسم کا لاشا تھا کہ جو حسین گود میں نہ اٹھا سکے. اے ٹکڑے اے سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گئے.
اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. جو لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عطا ہو. جو نوجوان اپنی روزگار میں اپنا رزق پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں مضبوط قدمی اور کامیابی دے. اللہ ہم سب کو امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم کو ان کے سپاہیوں میں شامل کر.